محمد بن سلمان نے اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ سعودی عرب کے شاہی محل میں ہلچل مچ گئی۔ محمد بن سلمان نے اپنے اقتدار میں ہونے والی رکاوٹ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کے سب سے طاقتور شہزادے کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ پاکستان نے سعودی عرب سے منہ موڑ لیا۔ محمد بن سلمان نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ساری حدیں پار کر دی۔ سعودی عرب میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محمد بن سلمان نے شہزادہ محمد بن نائف کو اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے شہزادوں کے خلاف نیا ایکشن لیا ہے اور محمد بن سلمان شہزادہ محمد بن نائف سے کیوں خوفزدہ ہیں۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب میں اقتدار میں نئی دوڑ شروع ہو گئی ہے۔ محمد بن سلمان اور سعودی شہزادوں میں جنگ کی ابتدا۔ محمد بن سلمان نے شہزادوں کے خلاف نیا آپریشن شروع کر دیا۔ سعودی ولی عہد کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا۔ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، محمد بن سلمان کے اعلان نے سعودی شاہی محل کو لرزا کر رکھ دیا۔ محمد بن سلمان کی ضد نے شاہ سلمان کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ سعودی عرب کے سب سے طاقتور شہزادے محمد بن نائف کو محمد بن سلمان نے اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب کے انسداد دہشت گردی کے شہزادے کی حیثیت سے متاثر ہو کر محمد بن نائف کو سن 2015 میں تاج شہزادہ نامزد کیا گیا تھا۔ اس کے جوان کزن محمد بن سلمان نے اسے اپنے لقب سے ہٹانے اور تخت سے ہٹانے کا ایک طریقہ واضح کیا تھا۔ دوستو، محمد بن سلمان کو اپنے کزن محمد بن نائف کو سعودی عرب کے تخت سے ہٹانے میں 2 سال لگے۔ اس کا منصوبہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں تھا۔ امریکیوں کی طرف سے اچھے پسند کیے جانے والے نائف محض چند سعودی شہزادوں میں سے ایک تھے جنہوں نے امور میں مہارت حاصل کی، جن کے ساتھ انہیں سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ 2010 میں اسی نے CIA کو کارگو طیارہ بم سازش کے بارے میں آگاہ کیا، جس میں امریکہ جانے والے 2 ہوائی جہاز شامل تھے۔ سابق وزیر خارجہ جان کیری کے چیف آف سٹاف کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے جون فائنر نائف کے جہادی سرگرمیوں کے بارے میں باقاعدگی سے تنقیدی ذہانت فراہم کرنے کی اہلیت سے متاثر ہوئے۔ ریاض میں مقیم امریکی محکمہ خارجہ کے ملازم نے ایک بار MBN کی ٹیم کے بارے میں کہا، انہوں نے میرے بٹ کو 1 سے زیادہ بار بچایا۔ دوستو، سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو 2017 کے وسط میں شہزادہ محمد بن نائف کے خلاف امریکہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی جنگ میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اگرچہ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور بدستور جاری ہے۔ قطر کے نیوز چینل الجزیرہ نے بھی شہزادہ محمد بن سلمان اور شہزادہ محمد بن نائف کے درمیان کشمکش اور رقابت کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ تقریباً 2 ماہ پہلے سامنے آنے والی امریکہ کی وزارت انصاف کی بعض دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی دربار کے بعض شہزادے امریکہ میں لابی تیار کرنے والی کمپنیوں تک رسائی کی کوشش میں مصروف ہیں، تاکہ اس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے اپنے خلاف انجام پانے والے ظالمانہ اقدامات سے آگاہ کر سکیں۔ دوستو، سعودی عرب کے سابق ولی عہد محمد بن نائف اور موجودہ ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ایک عرصے سے سرد جنگ جاری ہے۔ یہ سرد جنگ واشنگٹن تک جا پہنچی ہے اور دونوں شخصیات کے حامی ہلکے امریکی حکمرانوں کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب کے سابق ولی عہد محمد بن نائف کے مشیر سعد الجبری نے امریکہ کی ایک عدالت میں موجودہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ان کی چند اعلیٰ سطح مشیروں کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ اس مقدمے میں انہوں نے سعودی ولی عہد اور ان کے اعلیٰ سطح کے مشیروں پر 2018 میں انہیں قتل کرنے کی کوشش کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ یاد رہے، اس سے پہلے بھی سعودی ولی عہد پر اپنے سیاسی مخالفین کی ٹارگٹ کلنگ کے الزامات سامنے آتے رہے ہیں۔ سعد الجبری کی جانب سے امریکی عدالت میں یہ مقدمہ در حقیقت موجودہ سعودی ولی عہد اور سابق سعودی ولی عہد کے درمیان جاری سرد جنگ کا نیا مرحلہ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے معروف لکھاری ڈیوڈ نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں انہوں نے سابق سعودی ولی عہد محمد بن نائف کے سیاسی عروج اور شہزادہ محمد بن سلمان کے ہاتھوں سیاسی زوال کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ محمد بن نائف کے خلاف عدالتی کارروائی کا بہت زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں۔ اس بات سے سعودی عرب کے حکومتی نظام میں واشنگٹن کا کردار واضح ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے موجودہ اور سابق ولی عہدوں کے درمیان چپکلش اور سرد جنگ کافی عرصے سے جاری ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور شہزادہ محمد بن نائف امریکہ میں بھی اپنا اثر و رسوخ اور لابی بڑھانے کے میدان میں آپس میں نبرد آزما ہیں۔ دوستو، اسی بارے میں ایک کمپنی جس میں رابرٹ اسٹریک ملازمت کرتا ہے نے $2 ملین کا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت یہ کمپنی شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز بن محمد آل سعود کی آزادی کے لیے درخواست جمع کروائے گی۔ رابرٹ اسٹریک
وہ شخص ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ میں شامل افراد سے بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہی 2017 میں سعودی عرب کے سابق ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف سے واشنگٹن میں ان کا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے معاہدہ انجام دے رکھا تھا۔ الجزیرہ نیوز چینل کے مطابق گزشتہ چند سال سے واشنگٹن میں شہزادہ محمد بن سلمان اور شہزادہ محمد بن نائف کے درمیان سرد جنگ جاری ہے۔ یہ سرد جنگ اس وقت منظر عام پر آ گئی جب سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے 2017 میں براہ راست طور پر امریکہ میں لابی بنانے والی ایک کمپنی سے معاہدہ انجام دیا ہے۔ دوستو، الجزیرہ کی رپورٹ میں مزید آیا ہے کہ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے خاص طور پر اس کمپنی کو چنا تھا کیونکہ اس کمپنی کے اعلیٰ سطحی عہدیداران ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی کابینہ سے بہت قریب تھے۔ یہ معاہدہ در حقیقت امریکہ کے مقتدر حلقوں میں اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششوں کا واضح ثبوت ہے۔ دوسری طرف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی واشنگٹن میں اپنے مفادات کے حصول کے لیے لابی کرنے والی ایک کمپنی سے معاہدہ کر رکھا ہے۔ محمد بن سلمان نے عربیہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو 1 سال پہلے بند کر دی گئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے امریکہ سعودی عرب تعلقات عامہ کے نام سے ایک کمپنی بھی تشکیل دی۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے امریکی کمپنی کے ساتھ اس معاہدے کے 5 ہفتے بعد انہیں اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ دوستو، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی بادشاہت کے طاقتور ترین شخصیت ہیں اور وہ عموماً MBS کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس ہفتے ایک مرتبہ پھر شاہی خاندان کے اعلیٰ عہدوں پر متعین 2 شخصیات کو مالی بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا تھا۔ ان میں ایک لیفٹیننٹ جنرل فہد بن ترکی بن عبدالعزیز جو کہ یمن میں لڑنے والی سعودی فوجی اتحاد فورسز کے کمانڈر اور ایک شہزادے بھی ہیں۔ دوسرے ان کے بیٹے شہزادہ عبدالعزیز بن فہد بن ترکی تھے جو سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع الجوف صوبے کا نائب گورنر تھے۔ دوستو، جب کبھی بھی سعودی عرب کو دفاعی، داخلی اور خارجی سلامتی یا بین الاقوامی سیاسی میدان میں مشکل پیش آئی تو پاکستان فوراً مدد کو پہنچا ہے۔ اس خطے کی 4 بڑی ریاستیں پاکستان، ایران، ترکی اور سعودی عرب مذہبی، تاریخی اور تمدنی بنیادوں پر بہت قریب ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کی سعودی عرب کے ساتھ بڑھتی قربت نے پاکستان کو اس سے کافی حد تک دور کر دیا ہے۔ سعودی حکمرانوں کا پاکستان پر اعتماد ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 60 برسوں میں متعدد بار سعودی عرب کی سلامتی اور دفاعی کے لیے مدد فراہم کی ہے۔ پاکستان نے نہ صرف سعودی عرب کی فوج کی تربیت سازی میں اہم کردار ادا کیا بلکہ سعودی سلطنت کے استحکام پر بھی تعاون فراہم کیا ہے۔ حالات اس وقت بدلتے گئے جب سعودی عرب نے پاکستان کے اصلی دشمن بھارت کو اپنی سرزمین پر بلا کر صورتحال کو بہت سنگین بنا دیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ بھارتی آرمی چیف سعودی سرزمین پر قدم رکھا تھا جس کے ایسے نتائج مرتب ہوئے جس کے بارے میں کبھی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے بھارتی آرمی چیف متحدہ عرب امارات کا دورہ کر چکے ہیں اور اہم معاملات بھی طے پا چکے ہیں۔